بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمین و آسمان سے قیمتی کلمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے میری امت کے ایک آدمی کو نکال کر لائیں گے اور 99 رجسٹر اس کے سامنے کھول کر دیکھیں گے۔ ہر رجسٹر حد نگاہ تک لمبا چوڑا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا ان میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے؟ وہ جواب دے گا، میرے پروردگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا کوئی عذر معذرت کرنی ہے؟ وہ کہے گا، میرے پروردگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیوں نہیں؟ بے شک تیری ایک نیکی ہے، یقیناً آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ بس ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اپنے وزن پر حاضر ہو جاؤ۔ وہ کہے گا، میرے پروردگار، یہ اس پرچی کا ان رجسٹروں کے مقابلے میں کیا وزن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بے شک تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس پرچی کو دوسرے پلڑے میں۔ بس تمام رجسٹر ہلکے ہوں گے اور پرچی بھاری ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابل کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے یہ ہرگز نہ سمجھ لیا جائے کہ ہم نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت نہیں، بلکہ کلمہ اگر اخلاص کے ساتھ پڑھا ہو تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اب اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے فرامین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بسر کرے گا۔ کتاب و سنت میں کتنے ہی ایسے مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے ایمان کے بعد عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمان نوازی کے لیے پیش کی جائے گی۔ لہٰذا کلمہ پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عمل و صالح میں بھی زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے عمل مجھے نجات دلا دیں گے، بلکہ نجات صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔